اخلاق اچھے کر لو, کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب مت دو. ہمت تو کرو, ہمت تو کرو. میں نے لگایا اس کو, کوئی نہیں بیٹا, ہاں ناراض تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا. ہاں ہاں کوئی بات نہیں, تھوڑی کسی نے سنا دی, کسی نے ٹکا دی. ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار, چپ کرنے کا بھی مزہ ہے. ہاں یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے, ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں, ایک اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے, فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں, مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے. ارے بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو, نکلو ہی نہیں باہر. جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا, کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو. ہاں وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے. جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی, وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے. ہاں تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ہاں تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے, میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں, عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی. فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے. ہاں کوئی, میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں, آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا, تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں, تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں, میں آپ کی جان کا دشمن, آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں, تو آپ میری جان کے دشمن. ختم ہوگی بات. تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں, اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں. اور یہ اللہ ڈالتے ہیں, دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, دل پھٹ جاتے ہیں. ہاں توبہ توبہ توبہ, لوگوں کو توبہ پہ ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے, یا اللہ غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, معاف کر دے. فوراً معافی آ جاتی ہے. 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا, اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے, اس امت میں سے بھی نہیں تھا, تھا بھی بنی اسرائیل, اس کو معاف کر دیا. فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, اس کو اپنی ولیہ بنا دیا. تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں, ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا. میرے دوستو, آپ نوجوان لڑکے ہو, نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو. مت ساتھ دینا اس کا, مت ساتھ دینا, نہیں دینا. وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں, تمہیں ساتھ لے کے جائے گا. ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے, تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا, خود آئے ہیں یہ خبیث, ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں, یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. یاد رکھنا میری یہ بات, یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو. مولانا یوسف صاحب رحم اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی, مولانا یوسف صاحب کا میں کی بات بتا رہا ہوں, اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے, ان کا حصہ بنیں گے, وہاں مسلمان کافر, وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں, پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا. یہ فرمایا کرتے تھے, یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے, پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے, باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے. یہ مولانا یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں, ان کے بیان میں. اور یہ ان کا, حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا, حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا. آپ اس بیان کو پڑھو, آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے. ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب, یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں, یہ ہمارے ہی تو ہیں. اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں. تو میرے دوستو, اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے, اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے. اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہاں بات میری ختم, بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں, بھائی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو.
बहुत कंप्लेंट्स आती हैं भाई। देखो आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मैं अगर किसी के घर में जाकर रहूं, मैं पर्सनली किसी घर में, मेरे लिए मुश्किल हो जाए यार, एक मर्द हूं, हाँ, किसी के घर में, किसी और के घर में जाकर रहना और ये हो गया अब यहीं रहना है, वहां मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप सब छोड़ छाड़ के यहां आ गया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से, कहता है सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों तुम किसी नौकरानी को लाए हो गया? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये तरह बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल। वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती हूं। हाँ, और ये बहू का और सास का रिश्ता ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे, ठीक है ना, अजल से अबद तक। मुझे एक मरतबा मौलवी दारी जमील साहब बता रहे थे कि जब अपने घर पे अपनी बहू लाने लगे, फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को 1 साल पहले से ट्रेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि जैसे तेरी बेटी जा रही है ना किसी के घर और तू नहीं पसंद करती कि वहां तेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे, वैसे ही किसी और की बेटी भी घर आ रही है। हाँ, और फरमाने लगे कि मैंने इतना उसके साथ इतनी बात की कि वो प्रिपेयर हो गई कि मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है, मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है यहां से बीवी की बात सुनी, इधर से निकाल दी, उधर से मां की बात सुनी, यहां से निकाल दी, ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बीवी के कुछ कहने पे मां को कुछ नहीं कहना, मां के कुछ कहने पर बीवी को आके जवाब नहीं देना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब दोनों की एक टग ऑफ वॉर है। मां कहती है 25 साल मैंने इसको बड़ा किया, तो ये दूसरी औरत 25 मिनट में इसको कैसे मेरे से अपनी तरफ खींच रही है। एक वो फीलिंग होती है, ठीक है। और दीन क्या खूबसूरत है हमारा, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ तो बीवी से हंस के बात नहीं करनी, बीवी से मुस्कुरा के बात नहीं करनी, सीरियस होकर रहो बीवी के साथ जब मां के साथ हो, ताकि मां को ये फीलिंग ना हो कि ये अब उसका हो गया। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हाँ, तो और जब बीवी के साथ रहो तो कोई बात नहीं, बीवी अगर आगे से कहे अच्छा मां के सामने तो बड़े सीरियस हुए, अरे कोई नहीं यार, चलता है, सब चलता है, वो कोई सच थोड़ी था, अम्मा के सामने तो करना पड़ता है ना यार। हाँ हाँ, और ये तरीके हैं जोड़ के, और कोई नहीं जोड़ का तरीका। और ये याद रखो, बीवी से कोई बात नहीं छुपती,